اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات، سب سے اہم اور سب سے ضروری ہمارے رات کے لیے یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پر عمل کریں۔ طویل اور طوالت میں نہ جا کر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم اور آپ تبلیغ سے بہت دور ہے، جبکہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے اور خود کو بھی پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں کسی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھی باتیں بتانے والا، برائیوں سے روکنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور صلہ رحمی اختیار کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی ضروری چیزیں ہیں۔ آج ہم اور آپ اس سے بہت دور ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اور اس کی کتاب کا بھی خلیفہ ہے۔ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی، کتنی اہم بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو اس پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ بہت بڑی بات ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اس کا حوالہ تفسیر نعیمی شریف سے دیا گیا۔ دوسری جانب حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذرا غور کرو، لوگوں بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ تو لوگوں بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، زندگی بخیر گزرے گی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں تبلیغ ایک بہترین جہاد ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے رات کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اور آپ بھی دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھائے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے اس برائی سے روکا جائے، کوشش کی جائے۔ مگر افسوس یہ ہے آج کا ماحول یہ بن گیا کہ اگر اذان ہوتی ہو، نماز ہوتی ہو اور کوئی برائی کرنے والا یا اس کے علاوہ شور و شرابہ کرنے والا یا اس کے علاوہ گانے بجانے والا گزرتا ہو تو کسی مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لاؤ اسے منع کر دیا جائے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ اس دین کا درد ہمارے رات کے دلوں سے لگ بھگ نکل چکا ہے۔ میرے بھائی، تبلیغ کے ساتھ ساتھ چند جملے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماہ رجب المرجب شریف یہ آمد لگ بھگ یقینی طور پر چند ایام باقی ہے اور یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ تعالی ہمارے رات کے سروں پر سایہ فضل ہوگا اگر رب نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ چند لمحات کے لیے کچھ فضائل و مناقب ماہ رجب المرجب شریف سے۔ سب سے پہلی بات، رجب شریف ایک ایسا معظم اور مکرم مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اور آپ کو ہر قیمت پر اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ادب و احترام ہمارے رات کے لیے لازم و ضروری ہے۔ 4 مہینے ایسے گنائے گئے، یعنی ایک رجب المرجب شریف کا مہینہ، ذی قعدہ شریف کا مہینہ، ذی الحجہ شریف کا مہینہ، محرم الحرام شریف کا مہینہ۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا۔ حالانکہ سارے کے سارے ماہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے 12 کے 12، مگر ان 4 کو جو خصوصیت حاصل ہے آج ہم اور آپ ان باتوں پر نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ تبلیغ کرنے کا شوق ہے، نہ عمل کرنے کا شوق ہے۔ ذرا دیر کے لیے سنو، ماہ رجب المرجب شریف کتنا اہمیت والا مہینہ ہے اور اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم نقی رحمۃ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ماہ رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے رجب کے روزے رکھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ کر دیا اور تمام روئے زمین کو ظالموں اور مشرکوں سے پاک کر دیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا، انہوں نے ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی روزہ رکھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی اور ڈوبنے سے محفوظ رکھا اور سیلاب کے بعد زمین کو کفر اور معصیت سے پاک فرما دیا۔ اب ذرا دیر کے لیے اندازہ لگائیے، یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجب جنت میں نہر کا نام ہے اور اس کی فضیلت دیکھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رجب شریف کے مہینے میں ایک مقام پر ملتا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رجب میں کثرت سے درود پڑھنے والا اس نہر سے سیراب کر دیا جائے گا۔ بعض مقامات پر ملتا ہے جو اس ماہ میں روزے رکھے گا اس نہر کے اس مقدس پانی سے سیراب کر دیا جائے گا۔ اب ذرا دیر کے لیے اندازہ لگاؤ، اس ماہ رجب شریف کی فضیلت دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ بس ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جو نفلی عبادتیں ہیں جن کا مقام یہ ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا مقام، ان کا ثواب، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا تقدس کتنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا، اور جس نے رجب کے 2 روزے رکھے تو اسے 2 گنا اجر دیا جائے گا اور ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا، اور جس نے 3 دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی، اور جس نے 4 روزے رکھے اللہ جل شانہ اس کو جذام اور جنون اور برس کے امراض سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا، جس نے رجب کے 5 روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جس نے رجب کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 9 دن کے روزے رکھے وہ اپنی قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا، اور جو 10 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پلسرات کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا، جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہیں آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں۔ اس کے علاوہ جو 12 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا، افضل اور بہتر ہوگا، اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور اس کا دل جو چاہے گا کھائے گا۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی نے سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ جس نے رجب کے 15 روزے رکھے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے امن کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جہاں جب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی رسول کا گزر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والوں میں سے ہے۔ اب ذرا دیر کے لیے اندازہ لگائیے گا، یہ تمام فضیلتیں ماہ رجب المرجب شریف کے روزوں کی ہے۔ آگے روایت میں ملتا ہے جب رجب کے 15 روزوں سے بھی زیادہ کا ذکر آیا، ہادی اعظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کے 16 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور کلام کرنے والوں
والوں کی پہلی سب میں ہوگا۔ صحابہ اکرام، ایک بات یاد رکھنا، صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تابع تابعین اکرام، محدثین اکرام، شہداء اسلام اور فقہاء اکرام، مجددین اکرام، اولیاء اکرام وغیرہ اس سے مستثنی ہے۔ اور جس نے 17 روزے رکھے، اللہ اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل صراط کے ہر میل پر ایک آرام گاہ مقرر فرمائے گا جس میں وہ آرام کرے گا۔ اور جس نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبے میں قیام کرے گا۔ جس نے 19 روزے رکھے، اللہ اللہ جس نے 19 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل مہیا فرمائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلوں کو روبرو ہوگا۔ اور جس نے رجب کے 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، اللہ کے نیک بندے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تو بخش دیا گیا، اب جس قدر تیری عمر باقی اس میں نیک عمل کر۔ اللہ اللہ پر بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ایسا معظم اور مبارک مہینہ ہے جس کی عظمت و بزرگی کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے، جو شخص اس کا ایک روزہ رکھے گا اس کو 1000 برس کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ نے اپنے سلیم عطا فرمائی ہے، یہ مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے سروں پر اگر زندگی بخیر رہی انشاءاللہ سایہ فضل ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے ان مہینوں کا جن میں ہمیں اور آپ کے نفلی عبادتوں کی بات ہو رہی ہے، جن میں یہ ثواب ہے، تو فرائض و واجبات کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہی نہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا تم نے ایسے مہینے کے بارے میں پوچھا ہے جس کی عہد جاہلیت میں بھی لوگ کی عظمت کرتے تھے اور اسلام نے اس کا رتبہ اور بڑھا دیا ہے۔ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو صرف کر دے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اگر زمین کے برابر اس کو سونا مل جائے تب بھی اس اجر کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ دنیا کی کسی چیز سے اس کا اجر پورا ہو سکے گا۔ ماہ رجب کے روزے دار کی جب شام ہوتی ہے تو اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر دنیا کی وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہی اس کو عطا کر دی جاتی ہے، ورنہ اس کے لیے خیر کا اتنا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے جو ان دعاؤں کے ذخیرے سے بہتر ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین اور اصفیاء اعظام کرتے ہیں، لہذا یہ تمام چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ان مبارک مہینوں میں درود پاک کی کثرت، نمازوں کی کثرت، حالانکہ نماز یہ مت سمجھیے گا نماز ہر مہینے میں اور ہر وقت کی جو ہم پر اور آپ پر جب سے فرائض کا حکم ہوا ہے، جب ہمارے اوپر نمازیں فرض ہوئی ہیں، معاف کسی وقت کی نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ذہن نصیب جو نمازوں کے ہمیشہ سے پابند بھی ہے اور کاش وہ ان ایام میں ان مبارک مہینوں میں بھی عمل کر لیتے ہیں تو اللہ نے چاہا اور بھی ثواب ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے مقدس مہینوں کا ادب و احترام کریں، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو رجب ماہ رجب المرجب کی جو توقیر کرتا ہے، جو عظمت کرتا ہے، جو اس کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بزرگی اور اس کے مراتب، اس کو بزرگی کے ساتھ ساتھ اس کے مراتب بلند کر دیتا ہے۔ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لہذا اس کے ثواب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت سارے فرمانات لکھے گئے۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عمل کریں اور غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ اور جہاں تک رجب المرجب کی شان ہے تو جو شخص رجب کے 30 روزے رکھے ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا اللہ کے ولی کرامت عظمیٰ کہ آپ کو بشارت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ یہ کرامت عظمیٰ کیا ہے؟ امام المرسلین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا دیدار کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء اعظام کی رفاقت کرامت عظمیٰ ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو کیسا عظیم المرتبت مہینہ ہے۔ آج ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی، اس کے علاوہ جو گناہ ہم سے زندگی میں سرزد ہو رہے ہیں ہم ان کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے۔ یہ تمام نعمتیں ہمارے رات کے لیے رکھی گئی جو ایمان والے اللہ اس کے رسول کے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ کاش ہم بھی ان مبارک مہینوں میں اور ان کے ساتھ ساتھ ہر مہینے میں جو ہم پر حکم عائد کیے گئے ان پر عمل ہوتا، کثرت سے قرآن کی تلاوت
ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک پر درود و سلام کے نذرانے ہوتے۔ آؤ دیکھو چند لمحات کے لیے آج کی اس محفل میں چند جملے ماہ رجب کے تعلق سے ہی بیان ہونا ہے۔ ماہ رجب کے روزدار پر جب موت کا فرشتہ اترے گا، نزا کے وقت اللہ تعالیٰ فردوس کا شربت اسے پلائے گا، اس طرح موت اس پر آسان ہو جائے گی، اس کی تکلیف اس کو قتل محسوس نہیں ہوگی، قبر میں بھی وہ سیراب رہے گا اور قیام محشر میں بھی سیراب رہے گا، یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچ جائے گا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو 70,000 فرشتے موتی اور یاقوت کی اونٹنیاں، قسم قسم کے زیور زیورات اور خلقیں لے کر ساتھ لے کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ کے دوست اپنے رب کے پاس جلدی چلو، جس کی خوشنودی کے لیے تم نے اپنے آپ کو دن بھر پیاسا رکھا اور جس کی رضائے طلبی کے لیے تم نے اپنے جسم کو کمزور کیا، وہ قیامت کے دن فائزین کے ساتھ جنت عدن میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزانہ کے روزوں کے ساتھ اپنی روزی کے ہم وزن خیرات بھی کرے گا تو اس کا کیا ٹھکانہ، اس کا کیا ٹھکانہ، اس کا کیا ٹھکانہ۔ یہ کلمات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار ادا فرمائے۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رجب شریف ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس کی عظمت و توقیر کریں، اس کی بزرگی جو ہمیں اور آپ کو عنایت کی گئی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم اور آپ اس کا ادب و احترام کر کے اس میں کچھ حاصل کر لیں۔ اور اگر ہم نے سب کچھ ایسے گزار دیا تو نہ معلوم ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے مولا تعالیٰ نے جب یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 برس کے روزے رکھے اور 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بدن کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور 1000 درجہ بلند کر کے اس کی 1000 برائیاں یعنی گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس کے ہر روزے اور صدقے کے بدلے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے لیے جنت میں 1000 مکان، 1000 محل، 1000 کمرے اور ہر کمرے میں 1000 خیمے اور ہر خیمے میں 1000 ایسی حوریں جو سورج سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گی۔ حضرات، یہ تمام روایتوں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ غنیۃ الطالبین جو بڑی معظم اور مقدس کتاب ہے جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پاک سے وابستہ ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جتنی کثرت سے ہو سکے اس میں اللہ کی عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ گڑگڑائیں مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے، اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 27ویں رات۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں اور وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی۔ اس کے تعلق سے بھی کچھ نہ کچھ جو شب قدر ہے 27 رجب المرجب کے تعلق سے بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے گا آئندہ، مگر اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ اللہ نے جو زندگی بخشی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس رب کو راضی کر لو۔ اپنی اپنی قبروں میں سب کو جانا ہے، وہ بھی تب جب اللہ کی توفیق ہوئی اگر قبر نصیب ہو گئی، ورنہ یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور ایک وہ آخر میں ایک بڑا معظم قول، اللہ اللہ، ہماری رات کی کیا گنتی ہے۔ ہمارے تمہارے آقا حضور سیدنا سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دستور تھا پوری زندگی میں، ایک عمل پاک تھا، حالانکہ آپ کی شان بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کا ایک اصول تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے خالی کر کے عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے۔ 4 راتیں، یعنی ان راتوں میں خاص طور پر عبادت فرماتے تھے۔ خاص طور پر ان میں سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی پہلی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص عبادت فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی جب اللہ نے موقع دیا ہے عبادت کرو، جاگو، اپنے نفسوں کے ساتھ جنگ کرو، محاسبہ کرو کہ کس
غفلت کی زندگی گزار رہے ہو کہ خدا اور رسول کو ناراض کر کے کوئی کچھ حاصل ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یاد رکھو سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام پر ارشاد فرمایا، یاد رکھو بغیر اطاعت رسول کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی جب تک اطاعت نہیں کرو گے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرو گے، سرکار کے عمل مقدس فرمانات پر عمل نہیں کرو گے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی گئی۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے رات کے سروں پر رب کی رحمت کے سائے میں سایہ فدن ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر عمل کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی عمل کریں تو اللہ نے چاہا یقیناً ہمیں اور آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا اس عریضے میں اگر کوئی قصدن یا ساون خامی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔